السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کیا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کیا یہ مطالبات، یہ جو کمیٹی بنی ہے اور جو تحریک انصاف کے مطالبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیاض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ ہے، اس سارے معاملات کے حوالے سے آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف اب کیوں مذاکرات چاہتی ہے اور اس مرحلے پر تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کیوں کرنا چاہتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھٹکا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تحریک انصاف نے چند دن قبل حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تھی۔ ساتھ ہی تحریک انصاف نے دھمکی دی تھی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک کیا ہے؟ سول نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کریں گے، ہم جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بینکوں کے ذریعے نہیں کریں گے، ہم جو بیرون ملک پاکستانی اپنے خاندانوں کو جو پیسے بھیجتے ہیں ہر مہینے، وہ قانونی چینل سے نہیں بھیجیں گے، وہ بینکوں سے نہیں بھیجیں گے، وہ جو بھی آفیشیل چینلز ہیں اس سے نہیں بھیجیں گے، بلکہ وہ ہونڈی کے ذریعے سے بھیجیں گے، غیر قانونی طریقے سے بھیجیں گے تاکہ حکومت کو اس کا فائدہ نہ ہو، حکومت کو اس کا نقصان ہو۔ سول نافرمانی کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز ادا نہ کریں، آپ ٹیلی فون کا، پانی کا، بجلی کا بل نہ دیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے میٹر کٹ جائیں گے۔ تو یہ تحریک انصاف نے جو ایک طرف اعلان کیا، دوسری طرف کمیٹی بنا دی 5 رہنماؤں پہ مشتمل، اور حکومت سے کہا کہ جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن مذاکرات کے لیے پیش کی شرائط عائد کر دی۔ اب مذاکرات کے لیے اگر آپ پیش کی شرائط عائد کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے، کچھ اور ہو سکتا ہے، مذاکرات تو نہیں ہوں گے۔ تو اب تحریک انصاف نے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ پیشگی شرائط کے بغیر بھی وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ تحریک انصاف کا موقف یہ رہا ہے ہمیشہ کہ وہ بات کریں گے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی، حکومت کی، ان سے کیوں بات کریں، ان کے پلے کیا ہے، یہ کیا بیچتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں، یہ تو خود ان کے مرہون منت ہیں، وہ ان کو لے کے آئے ہیں، تو ہم تو ان سے بات کریں گے، اور ہم تو آرمی چیف سے بات کریں گے، ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے، اس سے کم تو ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا لیول وہ ہے، ہم تو پہلے بھی انہی سے بات کیا کرتے تھے، تو انہی سے بات کریں گے، ان سے مذاکرات کریں گے، انہی کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے معاملات کو طے کریں گے۔ جب ہر طرف سے جواب ہو گیا اور تحریک انصاف کو مایوسی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی، ان کی بات کا پراپر طریقے سے جواب بھی نہیں دیا گیا، بلکہ جب بھی جواب آیا وہ نہ ہی میں تھا، تو تحریک انصاف اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر حکومت کو بھی انگیج نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ بات نہیں سن رہی، تو پھر یہ پروسیس جو ہے مذاکرات کا، یہ تو پھر نان سٹارٹر ہے، یہ تو کہیں نہیں جا رہا۔ تو بہتر کیوں نہ سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا جائے، حکومت کو انگیج کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے اگر کوئی معاملات طے ہوں تو پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ بھی کھل جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی تحریک انصاف بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ حکومت سے بات کریں۔ تحریک انصاف کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم حکومت سے بات کیوں کریں، حکومت کو تو آپ لائے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے ہم ان سے بات کریں، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات ہو۔ اب اچانک جو ہے تحریک انصاف نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے، اور تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، اور اب تحریک انصاف نے یہ اندیا دیا کہ جی وہ حکومت سے بات کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت نے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 14 تاریخ گزر جائے، سول نافرمانی کی جو کال تھی اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے کہ کتنے لوگوں نے بات مانی ہے۔ تو ابھی کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے، اس کو اپنے اتحادیوں سے بھی بات کرنی ہے، اور پھر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں لازمی طور پر صرف مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں ہوں گے، حکومتی وزراء نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کے ایم، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے،
اور یہ ایک حکومتی اتحادی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پائے گی جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ اب مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف؟ مذاکرات پہ اس لیے آئے ہیں حکومت کے ساتھ، ایک طرف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا، دوسری طرف فیض حمید کے خلاف، جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی ISI ہیں، ان کے خلاف اب باقاعدہ چارج شیٹ سامنے آ چکی، ان کے خلاف ٹرائل آگے بڑھنے والا ہے، اور اس میں جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں مسلسل وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اور وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر جنرل فیض حمید کا ٹرائل ہوگا تو پھر عمران خان صاحب بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ لازمی طور پہ ایسا ہوگا، لیکن ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس قسم کی۔ تحریک انصاف میں اس وقت پریشانی ہے، کیونکہ اگرچہ وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں پبلکلی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اندرونی معاملہ ہے فوج کا، جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے، ان کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، یہ تو فوج کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور اس میں بعد از ریٹائرمنٹ جو سیاسی سرگرمیوں کا الزام ہے وہ اگر آگے معاملہ چلتا ہے تو پھر عمران خان صاحب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ہے، اور جنرل فیض کے خلاف چارج شیٹ سامنے آنے کے بعد اور اس میں جو الزامات ہیں چارج شیٹ میں، اس کے بعد تحریک انصاف کو اب اس بات کی جلدی ہے کہ حکومت جلدی سے فوراً سے پہلے کمیٹی بنا دے اور پھر اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو، تاکہ جو کارکنوں کے اندر مایوسی آ رہی ہے، تحریک انصاف کی صفوں کے اندر جو مایوسی آ رہی ہے، کیونکہ ہر چند دن کے بعد تحریک انصاف کے وکلا رہنما، کیونکہ اب ایک تو سیاسی رہنما ہے تحریک انصاف کے، دوسرے وکلا رہنما ہے، تو وہ جو وکلا رہنما ہیں وہ چند دنوں کے بعد نئی تاریخ دے دیتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، عمران خان صاحب جیل سے باہر آنے والے ہیں۔ یہ 2024 ہر دوسرے مہینے تاریخیں سنتے سنتے کان پک گئے ہیں، 2024 ختم ہونے والا ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے، ابھی عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے کوئی امکانات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے اندر تحریک انصاف اب یہ سمجھتی ہے کہ کم از کم چلیں اسٹیبلشمنٹ نہیں تو حکومت کے ساتھ ہی کوئی اگر مذاکرات ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے اوپر جو سختی ہے اس میں کچھ کمی آ جائے، تو اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت ہم جو ہے وہ سب ورکروں کے سامنے، عمران خان صاحب کے سامنے ہم تھوڑا بہت تو سرخرو ہوں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی زوجہ محترمہ یعنی بشرا بی بی صاحبہ اور اپنی بہن جو ہیں ان کی علیمہ خان صاحبہ، ان کے علاوہ وہ کسی پارٹی رہنما پہ اعتبار کرنے پہ آمادہ نظر نہیں آتے۔ اور تمام پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، کوئی چیئرمین ہے، کوئی سیکرٹری جنرل ہے، کسی کے پاس کوئی ہوتا ہے، یہ سب عمران خان صاحب کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چلیں کہیں سے تو شروع کریں، کہیں سے تو شروعات ہوں، اور دوسرا جو دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے، انگیج ہو، اور تحریک انصاف پہ یہ جو الزام ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو انگیج نہیں کرتی، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے، اور یہ ایک جو تاثر بن گیا کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی، اس کو بھی ختم کیا جائے اور ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں اور اس کا آغاز کریں تاکہ یہ تاثر بھی جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، سیاست جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، اس پلیٹ فارم سے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، تحریک انصاف کے جو جائز معاملات ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، جو خام خواہ کی سختی ہے اس کو کم ہونا چاہیے، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں عمران خان کا اور تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک انتشاری اور فسادی جماعت ہے، عوام مسترد کر دیں گے، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے ہیں، تو یہ جو ریاستی طاقت کے ذریعے سے دبانے کا عمل ہے اس کے کوئی بہت اچھے نتائج جب تک نہیں نکلے نہ نکلیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں اور کسی نتیجے پہ پہنچیں، سیاسی استحکام لے کے آئیں تاکہ ملکی معیشت بھی بہتر ہو، سیاسی استحکام بھی آئے، اور اس کے نتیجے میں اگر کسی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ کم از کم یہاں سیاسی استحکام ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک لڑائی مار کٹائی جاری رہے گی کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو مدد رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے
ان معاملات کو طے کرنا چاہیے، سیاسی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے، اور سیاسی عمل کو آگے بڑھائے بغیر جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ جو جائز مطالبات ہیں تحریک انصاف کے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ جو تحریک انصاف دوسری طرف کے جائز مطالبات ہیں تحریک انصاف کو، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، تو پھر جا کے کوئی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات شروع بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ حکومت نے ابھی تک کمیٹی تشکیل نہیں دی ہے۔ اب اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔